ایک بادشاہ تھا جس کی مملکت میں ساری دنیا کی بادشاہتیں شامل تھیں۔ نہ کوئی ملک نہ کوئی سلطنت بلکہ پورا جہان اس کے زیر اثر تھا۔ اس کی طاقت اور اثر اس کے دل میں جو خواہش ابھرتی وہ فوراً حقیقت بن جاتی۔ اس بادشاہ کا نام تھا شداد اور اس کا غرور اسے وہ کچھ کرنے پر مجبور کرتا تھا جو شاید کسی اور کا تصور بھی نہ ہو۔ ایک دن اس نے عجیب خواب دیکھا، زمین پر جنت بنائے گا، ایک ایسی جنت جو اللہ کی جنت سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل ہو۔ اس نے اپنی جنت کا منصوبہ شروع کیا اور زمین پر جنت بنانا شروع کر دی، ایسی جنت جو ہر تین حکم کو چیلنج کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ جنت بن کر تیار ہوئی، دنیا کو اس کے انجام کا پتہ چلا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اے آئی کی مدد سے شداد کی جنت کے منظر کو دوبارہ دیکھیں گے، ایک جنت جو تاریخ میں شداد جو تاریخ کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، دراصل ایک خاص داستان کا حصہ ہے۔ یہ کہانی ایک بچے کی ہے جس کا نام اللہ کی تقدیر میں تھا کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ بنے گا۔ ایک سفر کر رہی تھی جس میں کئی لوگ سوار تھے، کشتی طوفان کا شکار ہو گئی اور اس میں سوار تمام، مگر اللہ کی مرضی کے مطابق ایک بچہ اس طوفانی حادثے میں زندہ بچ گیا۔ یہ بچہ اللہ کی حکمت کا حصہ بن چکا تھا اور اللہ نے اس کی تقدیر میں کچھ بڑا لکھا تھا۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچے کی پرورش کرو، اسے اپنا سایہ دو اور اسے بڑا کرو۔ جبرائیل کو محبت اور عیش و آرام کے ساتھ پالا، اسے سکھایا اور اس کی تربیت کی۔ وہ بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو وہ شداد بن گیا اور تاریخ کا ایک ایسا نام بن گیا جس کا غرور اور تکبر ساری دنیا میں مشہور ہوا۔ شداد کی سلطنت ایک ایسی طاقت تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس کی بادشاہت نہ صرف زمین کے مختلف حصوں تک پھیلی ہوئی تھی بلکہ اس کی حکمرانی میں ہر طرف خوف اور احترام کا عالم تھا۔ اس کی سلطنت میں دنیا کے نہ صرف مشرق و مغرب کے علاقے شامل تھے بلکہ اس کا اثر و رسوخ ہر بر اعظم تک پھیل چکا تھا۔ شمال میں برفیلے پہاڑوں سے لے کر جنوب میں بے انتہا صحرا تک ہر خطہ اس کے حکم کا پابند تھا۔ شداد کی سلطنت میں خوشحالی اور عیش و آرام کا راج تھا۔ ہر شہر میں محلات اور شاندار باغات تھے جن میں رنگ برنگے پھول اور دریا کی طرح بہتے چشمے تھے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع تھے کہ کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھروں کی انبار تھی اور ہر خزانہ اتنا بڑا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے خزانے میں ہر قسم کی دولت، قیمتی مال اور اشیاء شامل تھیں جنہیں صرف چند افراد دیکھ سکتے تھے۔ شداد کی فوج بھی اس کی طاقت کا ایک بڑا حصہ تھی۔ لاکھوں سپاہی جو بے شمار جنگوں میں کامیاب ہو چکے تھے اس کی سلطنت کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کی سلطنت کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ کسی بھی دشمن کو اس کے دروازے تک پہنچنا محال تھا۔ اس کی سلطنت میں انتظامی نظام اتنا مضبوط تھا کہ ہر چیز میں اس کی حکمرانی کا عکس نظر آتا تھا۔ شداد کی سلطنت کی شان و شوکت کی ایک مثال اس کے شاہی دربار کی تھی، جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ آ کر اس کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے۔ وہاں اس کی مجلس میں قیمتی لباس اور زیورات سے سجے درباری اور وزیروں کا ہجوم رہتا تھا جو ہر پل اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے۔ اس کی بادشاہت میں فنون علم اور دولت کا ایسا امتزاج تھا کہ اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ شداد کی طاقت اور تکبر کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کی بادشاہت میں اس کا حکم ہی سب کچھ تھا اور اس کے دل میں غرور کی ایک ایسی لہر تھی جو خدا کے سامنے بھی سرکشی کے جذبات کو بیدار کرتی تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنی بے پناہ طاقت اور دولت کے ساتھ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ اللہ کے عذاب سے بھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی جنت بنانا اور دنیا بھر میں اپنی عظمت کا ڈنکا بجانا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف کہیں نہیں تھا اور اس کا تکبر ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ کی حکمت بے نظیر تھی۔ جب شداد کا ظلم اور سرکشی حد سے تجاوز کر گئے اور اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا تو اللہ نے اس وقت کے عظیم پیغمبر ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ شداد کے پاس جائیں۔ اللہ نے فرمایا، جا اور اس ظالم کو میری آیات پڑھ کر سنا، اسے میرے عذاب کی حقیقت سے آگاہ کر تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ ہود علیہ السلام جو اللہ کے پیغامات کو دل و جان سے پہنچانے والے تھے، اللہ کی حکم کی تعمیل میں شداد کے دربار میں پہنچے۔ وہ جب دربار میں پہنچے تو اس کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ دربار میں عیش و عشرت کا ماحول تھا، شاندار محلات، قیمتی لباس اور خوشبو سے بھرپور ہوا تھی۔ لیکن ہود علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک خاص نور تھا جو اللہ کے پیغام کی سچائی اور طاقت کو ظاہر کرتا تھا۔ ہود علیہ السلام نے دربار میں موجود تمام لوگوں کی طرف نظر دوڑائی اور پھر اپنی آواز بلند کی، اے شداد سنو، تم جو اللہ کی عظمت کو نظر انداز کرتے ہو، تم جو اپنی سرکشی میں ہر حد کو پار کر گئے ہو، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان کی آواز میں ایسی گونج تھی جو دربار کی چمک دمک اور دنیاوی خوشیوں کو بھی ماند کر دیتی تھی۔ پھر ہود علیہ السلام نے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی، ان آیات کو جو اللہ کے عذاب کی حقیقت اور اس کی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرتی تھی۔ ہر لفظ میں ایک گہرائی تھی، ہر جملے میں ایک حقیقت تھی جسے شداد کے دل میں اترنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اللہ کی سزا کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے پچھلے اقوام کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کیا اور پھر اسے خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔
شداد جو اپنے عظمت کے خوابوں میں گم تھا ایک لمحے کو ہود علیہ السلام کی باتوں سے لرز گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے خوف اور ندامت کی جھلک دکھائی دی، مگر پھر وہ اپنے غرور میں ڈوبا رہا۔ اس نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو صرف ایک تنقید کے طور پر سنا اور پھر اپنے دربار میں موجود لوگوں کو اپنا حامی بنا کر ہود علیہ السلام کو نظر انداز کر دیا۔ شداد نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو ایک لمحے کے لیے غور سے سنا، پھر اپنے تکبر سے بھرپور آواز میں کہا، تمہارا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ میری سلطنت اور بادشاہت کو ہلکا سمجھتا ہے؟ ہود علیہ السلام نے آرام سے جواب دیا، اللہ تم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی نافرمانی نہ کرو، ظلم چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو کیونکہ صرف وہی حقیقی خدا ہے۔ شداد نے یہ سن کر ایک ہنسی کے ساتھ کہا، اچھا اگر میں یہ سب کر لوں تو پھر اللہ مجھے کیا دے گا؟ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی جیسے کہ وہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہو، مگر اس کے اندر ایک تجسس بھی تھا جو اس کی عظمت کی خواہش کو چھپانے میں ناکام تھا۔ ہود علیہ السلام نے ایک گہرے اور پرسکون انداز میں کہا، اگر تم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں ایسی نعمت دے گا جس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ایک ایسی جنت جہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی غم، جہاں تمہیں ابدی خواہش ملے گی۔ شداد کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس کی جھلک تھی، گویا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا جواب اس لمحے میں مل گیا ہو۔ وہ ہود علیہ السلام کی باتوں کو بہت دھیان سے سن رہا تھا اور اس نے جلد ہی سوال کیا، یہ جنت کیا ہوتی ہے؟ ہود علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، جنت وہ مقام ہے جہاں تمہیں سب کچھ مکمل طور پر ملے گا جس کا تم نے کبھی خواب نہیں دیکھا، وہاں نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ موت کا خوف، تمہارے لیے وہاں کے درخت ایسے ہوں گے جن کے نیچے ہمیشہ سایہ رہے گا اور ان کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہاں ہر جانے پانی کے جھرنے ہوں گے جن میں زندگی کا سکون ہوگا، تمہارے لیے سونے اور چاندی کی نہریں بہتی ہوں گی اور تمہیں ہر چیز میں مکمل سکون اور خوشی ملے گی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، وہاں کے محل اتنے حسین ہوں گے کہ ان کا تصور بھی تمہیں یہاں کی دنیا کی تمام عیش و آرام سے زیادہ عزیز ہوگا، وہاں تمہیں بے شمار نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے اطمینان اور سکون ملے گا اور تمہارا دل کبھی نہیں تھکے گا۔ شداد کا دل کچھ لمحوں کے لیے ٹوٹا ہوا سا محسوس ہوا، اس کے دماغ میں جنت کا تصور ایک ایسی تصویر بن کر ابھرا جو اس کے غرور اور تکبر سے کہیں زیادہ حسین، زیادہ خوشحال تھا۔ اس کا تجسس مزید بڑھا اور وہ ہود علیہ السلام کی باتوں میں گم ہو گیا۔ شداد کی نظر میں ایک نئی دنیا کی جھلک تھی اور اس کے دل میں یہ سوال گردش کرنے لگا، کیا واقعی یہ جنت ایسی ہو سکتی ہے؟ شداد نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سنا اور جنت کی تعریفیں سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے تکبر سے کہا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں زمین پر اپنے لیے ایسی جنت بنا سکتا ہوں، تمہاری جنت کا تصور بہت حسین ہے مگر میں ہی زمین کا خدا ہوں، میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے اور جو چاہوں کر سکتا ہوں، ایسی جنت بنانا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، بس میرے حکم کی دیر ہے۔ ہود علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا، شداد تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تم جو جنت کا خواب دیکھ رہے ہو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، یہ صرف دنیاوی لذتیں ہیں جو جلدی ماند پڑ جائیں گی، تم جو جنت بنانے کی بات کرتے ہو وہ ہمیشہ کے سکون، خوشی اور اطمینان سے خالی ہوگی، کیونکہ وہ جنت صرف وہی خدا بنا سکتا ہے جو اس کا خالق ہو اور وہ اللہ ہے۔ لیکن شداد کا غرور جو اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا تھا، اس نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو سن کر بھی رد کر دیا۔ اس کی نظر میں زمین پر اس کی طاقت اور خدائی کا نشہ تھا جو اسے اللہ کے حکم سے بے نیاز کر چکا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس کی سلطنت اور اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی جنت کے تصور میں محو تھا اور اس کے اندر کا تکبر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کے سامنے تسلیم ہو۔ شداد نے پھر سے بڑی بے باکی سے کہا، تم مجھ سے جو چاہو کہو لیکن میں وہ سب کچھ بنا سکتا ہوں جو میں چاہوں اور میری جنت میرے ہاتھوں میں ہوگی نہ کسی اور کی۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو اس کے اندر کے خود ساختہ خدا ہونے کے نشے کا غماز تھا، اور ہود علیہ السلام کی باتیں اس کے کانوں میں گئیں اور پھر باہر نکل گئیں۔ اس کے دل میں غرور کا سمندر تھا اور وہ اللہ کے عذاب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سلطنت میں مگن تھا۔ جب ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ شداد پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور اس کے دل میں اللہ کی آیات اور نصیحتوں کی کوئی گہرائی نہیں جا رہی تو وہ مایوس ہو کر اس کے دربار سے واپس لوٹ آئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک غمگینی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا پیغام وہ پہنچا چکے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی سرکشی میں اندھے ہو چکے ہوں ان کو ہدایت دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شداد کے دل میں ایک نیا عزم جاگ گیا، اس کا تکبر اور خدائی کا نشہ بڑھ چکا تھا اور وہ مزید اپنی جنت بنانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں بیٹھے وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب وہ جنت بنانا شروع کرے گا جو اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اس نے اپنے ذاتی طور پر تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شداد نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ فوراً دنیا کے ہر کونے میں اپنے سپاہیوں کو بھیجو اور جو بھی سونا اور قیمتی دھاتیں ملیں وہ سب کو جمع کریں، دنیا کا کوئی بھی سونا چاہے وہ ذرہ برابر ہو سب کو میرے ملک میں لے آؤ۔ شداد نے حکم دیا، میرے حکم کے مطابق پوری دنیا کا خزانہ اکٹھا کر کے یہاں پر لے آؤ،
हर जगह से सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती पत्थर मेरी जन्नत बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके सिपाहियों को हर शहर, हर गांव और हर मुल्क में भेजा गया। दुनिया के तमाम खित्तों से सोने और कीमती धातुओं का खजाना लाया जाने लगा। शद्दाद का इरादा था कि वो अपनी सल्तनत में ऐसी जन्नत बनाए जो जमीन पर किसी ने न देखी हो, और वो ये साबित करेगा कि वो अल्लाह से भी बड़ी जन्नत बना सकता है। शद्दाद के हुक्म से दुनिया के हर गोशे से सोना, जवाहरात और कीमती मवाद जमा होने लगा, और उसके खजाने में इतनी दौलत आ गई कि किसी के तस्वुर में भी नहीं आ सकता था। वो अपने महल को सोने और जवाहरात से मुज़य्यन करने में मगन था और अपनी जन्नत की तकमील में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सबको अपना नुक्ता नजर और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में उस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। अदन वो इलाका था जिसमें शद्दाद रहता था। इसके अलावा सब हुक्मरानों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें, और कोई अदन की तरह एक शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो वो बनाने का हुक्म जारी कर दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गईं। उन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुरद के, उनके फल मोतियों, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांक दिया गया। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से सैकल किया गया। याकूत और जवाहरात की खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कमखाब और ज़रीफत के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशावर वाले को हुक्म दिया कि वो अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं, और यह कि शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल और मेवे पहुंचाया करें। 12 साल की मुद्दत में यह शहर जब उस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम इमराव अरकान और दौलत को हुक्म दिया कि सब इसमें आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। कुछ उलमा को साथ लिया और रास्ते भर में उनसे मजाक करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़ोर जवाहर निछावर करने लगे। ऐसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, उसकी भी इजाजत नहीं। चुनांचे अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौकट पर था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर में अपनी आलीशान सजावटों के साथ ऐसा जमीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इल्म थे बड़े सुतूनों वाले और शहरों से उसकी मानंद कोई शहर शानदार न था। मोतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर ओझल कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं इत्तेफाक से उधर चले गए। अचानक आपका ऊंट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि शहर की सूरत हाल तो वैसी नजर आती है जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? उसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आपने वहाँ पड़े हुए कोई जवाहरात उठाए और वहाँ से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफत दमिश्क में पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद थे। वहाँ जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया था उन्होंने बयान कर दिया। हजरत अमीर मुआविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा कि हालत ख्वाब में? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा। फिर उसकी सारी निशानियां बताई कि वो अदन के पहाड़ की फलां जानिब इतने फासले पर है, एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है, और ये जवाहरात और याकूत निशानी के तौर पर मैं वहां से साथ लाया हूँ।
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ماجرا سننے حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کی آیات میں ارم ذات العماد یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا۔ اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اون کو ڈھونڈتا ہوا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے۔ انگریزی میں یہ شہر یا کھنڈرات سینڈز کے نام سے مشہور ہے۔ عرصہ دراز تک یہ شہر اور اس کے کھنڈرات اپنے خزانے کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے۔ ہر دور میں مہم جو اس کی تلاش کر یہ شہر آج تک دریافت نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ مگر یہ شہر آج تک دریافت نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک